قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بتہا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے، اور یہ مجلس صرف سننے کا نام نہیں بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر عمل میں نہ ڈلے تو حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور ہمارے معاملات میں نظر آئے۔ تو آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رستے کے لیے منتخب فرمائے، آپ کے دل میں دین کی طلب پیدا کی ہے اور آپ کو اس درس کا حصہ بنایا جہاں کتاب و سنت کی بنیاد پر زندگی کو جو ہے وہ سنوارا جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 30 ہے اور حدیث نمبر 114 ہے، جس میں لہسن اور پیاز کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیت او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیته وأوتی بقدر فیہ خزرات من بقول فوجد لها ریحا فسأل عنها فأخبر بها فأخبر بما فيها من البقول فقال قاربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا تو وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا مسجد سے الگ رہے، اور وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ بیٹھے۔ تو آپ کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں مختلف سبزیاں پکائی گئی تھیں۔ آپ نے اس میں جو ہے وہ سمیل محسوس کی، یعنی بو محسوس کی، تو آپ نے دریافت کیا، آپ کو اس میں موجود سبزیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ نے اسے ایک صحابی کے قریب کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے دیکھا کہ وہ بھی اس کے کھانے کو ناپسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کھا لو، میں اس سے راز و نیاز کی میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرے انداز میں اللہ کے دربار میں حاضری دے، یعنی اللہ کے گھر میں آئے۔ تو نماز سے پہلے کوئی ایسی چیز استعمال میں نہ لائے جس سے جو ہے وہ بدبو کا جو ہے وہ یعنی اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ لہسن جو ہے اور پیاز کھانے سے منہ میں جو ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں کچی سبزیاں کھانے والے ہم سے الگ رہیں، کیونکہ بدبو سے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ تو مسجد کا ماحول صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کو بنانے کے بعد ان کو خوبصورت اور پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا، بھائی ان کو صاف ستھرا رکھو، ان کو پاکیزہ رکھو۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لطیف مخلوق ہیں، انہیں جو ہے وہ کثیف اشیاء اور بدبو سے جو ہے وہ سخت نفرت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے قریب ان کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی ہر اس چیز کے استعمال سے پرہیز کرے جس سے بدبو کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات ہمارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں،
اسی طرح حقہ پیتے ہیں یا دیگر نسوار وغیرہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی منہ سے، یعنی جو بندہ حقہ پیتا ہے یا سگریٹ وغیرہ پیتا ہے اس سے بھی اسمیل آتی ہے منہ سے، تو اس سے بھی جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے تاکہ باقی نمازیوں کی جو ہے وہ یعنی دشواری نہ ان کو ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک بعض فرشتے بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ویسے بھی تمباکو جو ہے وہ یعنی نشے والا ہے، ویسے بھی وہ حرام ہے، تو ان چیزوں کا یعنی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث نمبر 115 ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل البصل والثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تنعزى مما يتنازع منه بنو الانسان وفی روایت بنو آدم، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پیاز، لہسن یا گیندنا جو ہے وہ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو جس سے انسان کے بیٹے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ آدم کے بیٹے جو ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے کھانے سے منہ میں ناگوار جو ہے وہ اسمیل پیدا ہو جائے اور ہونے کا مکان ہو تو اس سے کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا، نمازیوں کا جو ہے وہ قرب حاصل ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی مخلوق ہیں، تو انہیں ناگوار فضا سے تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا پیاز، لہسن یا مولی وغیرہ کھا کر مسجد نہیں یعنی جانا چاہیے، اس لیے کہ ان اشیاء کے کھانے سے منہ میں یعنی اسمیل پیدا ہوتی ہے، تو پیاز، لہسن اور مولی وغیرہ کھانے کے بعد مسجد میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان کا اثر منہ سے زائل نہ ہو جائے، تو ان چیزوں کا یعنی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور پیاز، لہسن اور مولی وغیرہ کے کھانے کے بعد بھی اگر اسمیل آ رہی ہے تو پھر ایسی کوئی چیز استعمال کی جائے جس سے منہ سے اسمیل نہ آئے، یعنی بعد میں لوگ کوئی میٹھا وغیرہ کھاتے ہیں یا ایسی کوئی چیز کھاتے ہیں تاکہ وہ اسمیل ختم ہو جائے، تو پیاز، لہسن یا مولی وغیرہ کھانا مطلقاً ممنوع نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ نماز کے وقت منہ کی صفائی اور ہر قسم کی بو سے پاکیزگی ہوتی ہے، تو اگر ان چیزوں کو پکا لیا جائے، پکا کے استعمال کیا جائے تو ان کی بو جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ان کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہے مطلقاً، یہ مطلب انسان سمجھ لے کہ میں نے یہ کھانی نہیں ہے یہ حرام ہے، ایسا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے ہی ہے یہ مسجد میں آنے کی وجہ سے جو ہے یعنی اس میں منہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے تو باقی نمازیوں کو اور اللہ کے فرشتوں کو جو ہے وہ اذیت پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، ادروائز جو ہے یہ حرام نہیں ہے، ان کو کھانا چاہیے اور پکا کے استعمال کرنے سے ان کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ باب نمبر 31 ہے، 31 نمبر باب ہے، جس میں جو ہے وہ تشہد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 116 ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین قفیہ كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفي فليختر من المسألة ما شاء رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد سکھلایا، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، جیسا کہ آپ نے مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھلا رہے ہیں، یعنی اس انداز سے سکھلا رہے ہیں، تو فرمایا کہ تمام کولی یعنی یہ جو التحیات کوئی پورا ہم پڑھتے ہیں تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پوری دعا آپ نے جو ہے وہ یعنی سکھلا رہے تھے، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری تمام کولی، بدنی اور مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات کا نزول ہو، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے بیٹھے تو وہ التحیات جو ہے التحیات للہ آخر تک جو ہے وہ کہے، یعنی یہ پوری دعا کا اہتمام کرے۔ تو اس روایت میں ہے کہ جب تم اس طرح کرو گے تو تم نے ارض و سما کے ہر نیک بندے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی ہے، یعنی جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دی اپنی نماز کے اندر۔ اور اس روایت میں ہے کہ اس کے بعد نمازی جو دل یعنی پسند کرے وہ دعا کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، یعنی التحیاتو کے بعد آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی اس طرح تعلیم دی جس طرح کے قرآن کی کوئی سورت کی تعلیم دیتی ہے۔ محبت و شفقت کا یہ دل برانا یعنی انداز تھا کہ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رکھا تھا، یعنی اس انداز سے آپ سکھلا رہے۔ تو تشہد کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تر قولی، فعلی اور مالی عبادات وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کائنات کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے حکام یہ نکل رہے ہیں کہ 3 اور 4 رکعت یعنی رکعت والی نماز میں تشہد جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ یعنی ہوتا ہے، تو 2 رکعت والی نماز میں 1 مرتبہ تشہد پڑھا جاتا ہے۔ تو التحیاتو پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اپنی من پسند دعائیں کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآنی دعا ہو یا حدیث کے اندر کوئی دعا ہے تو وہ آپ جو ہے اس کا اہتمام عربی میں کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیاتو کی تعلیم جو ہے وہ بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے، یعنی اس کے اندر جو ہے انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو ہے وہ درود و سلام بھیج رہا ہے، یعنی کیسے؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ التحیات للہ، اے اللہ میری تمام جو بھی کولی باتیں ہیں وہ تیرے لیے، والصلوات میری تمام جو ہیں بدنی باتیں ہیں، والطیبات میری تمام مالی باتیں ہیں، یعنی تیرے لیے۔ اسی طرح السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اس کی برکت ہو، السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی کتنی پیاری جامعہ دعا ہے، تو اس کا جو ہے وہ لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح باب نمبر 32 ہے 32 نمبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کے حوالے سے یعنی حدیث ہے، حدیث نمبر 117 ہے کہ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقیتنی کعب بن اجرۃ فقال الا اہدی لک ہدیۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اسی طرح اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو سر اس کا یعنی مفہوم کیا ہے کہ مانا کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تجھے تحفہ نہ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کو سلام کیسے کہیں، یعنی سلام کیسے کہیں، لیکن ہم آپ پر جو ہے وہ درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کہو، یعنی وہ پورا وہ درود پر اللہم صلی علی یعنی آپ یہ درود پڑھا کریں، تو جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ رحمت نازل فرما اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر جو ہے وہ رحمت نازل کی، بے شک تو قابل ستائش اور بزرگی والا ہے، اے الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جو ہے وہ یعنی برکت نازل کی، اور تو بے شک قابل ستائش اور بزرگی والا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ مشہور و معروف تابعی ہیں، ایک دفعہ ان کے پاس نا حضرت کعب بن عجرہ تشریف لائے تو ملاقات پر ارشاد فرمایا کہ کیا آج میں آپ کو قیمتی تحفہ عطا نہ کروں؟ انہوں نے خوشی ہو کر عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا
ضرور جو ہے وہ ہمیں وہ تحفہ عنایت فرمائے۔ تو فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے باادب انداز میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو سلام عرض کرنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ ہمیں درود ابراہیمی پڑھ کر جو ہے وہ آپ نے ہمیں یعنی سنایا اور حکم دیا کہ تم اس طرح کہا کرو، یعنی یہ درود پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے حکام کیا نکلے کہ اہل ایمان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنا امام شافعی اور امام محمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک بھی سنت ہے۔ تو نبی کریم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا اور یہی پڑھنے کی جو ہے ان کو تلقین کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی اہل ایمان پر حق ہے کہ وہ آپ پر درود و سلام بھیجے۔ تو نبی کریم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا نام سنتے ہی ہر امتی کی زبان پر درود و سلام کے الفاظ جاری ہونے چاہیے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آئے آپ کا نام سن کے درود پڑھنا چاہیے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ کون بندہ بھائی بخیل کنجوس ہے؟ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو پھر وہ میرا نام سننے کے بعد جو ہے مجھ پر درود نہیں پڑتا، یعنی وہ بندہ بخیل ہے، اس بندے پر لعنت ہو۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے جو ہے وہ میرا نام میرا تذکرہ کیا جائے مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بندہ پڑھتا ہے 10 رحمت اللہ نازل فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت پر فخر محسوس کریں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ درود و سلام میرا نام سن کے درود پڑا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام فخر محسوس کریں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک صحابی تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں نا یعنی 3 حصے کرتا ہوں، تو میں اپنی دعا میں یعنی ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی جو ہے وہ 2 حصے اپنے لیے ضروریات کے مطابق دعائیں وغیرہ کیا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے اب میں یعنی ایسے کروں گا دعا کے جو ہے وہ 2 حصے کروں گا اور آپ پر جو ہے یعنی 3 حصے کروں گا لیکن 2 حصے آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اب میں پوری دعا میں جو ہے وہ آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ بن مانگے جو ہے وہ پوری کرتا جائے گا، یعنی درود پڑھتا جائے گا اللہ تیری ضروریات کو پورا کرتا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ساری دعا میں جو ہے درود ہی پڑھیں، ہاں آپ درود بھی پڑھیں کثرت کے ساتھ، چلتے پھرتے بھی درود پڑھیں۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ اگر دعا انسان چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک ریزن بھی ہوتی ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور اسلوب کا ہی نہیں پتا ہوتا۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی جائیں، اس کے اسماء و صفات کا ذکر کر کے اس کی جو ہے وہ یعنی ناموں کا کہ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رب العالمین ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی جائیں۔ اس کے بعد اللہ کی تعریفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے، کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا جائے۔ پھر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایز اے مجرم پیش کریں اللہ کی عدالت میں کہ میں بڑا گناہ گار، بڑا سیاہ کار، تیری رحمت کا جو ہے وہ امیدوار ہوں۔ اس طرح پھر اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ آپ جو کسی کی یعنی عدم موجودگی میں غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعائیں کرتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاک باز فرشتے وہ ہوتے ہیں، وہ جب آپ دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو دعا اس نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے نا اسے بھی تو عطا فرما اور اس سے بھی وہی عطا فرما جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ بن مانگے جو ہیں وہ آپ کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے پاک باز فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یعنی کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی آپ جب کسی کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو پھر جو ہے آپ ایسے کریں، پھر اپنے لیے دعائیں کریں، پھر آپ کی دعا کی قبول ہونے کی یعنی امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں، اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کریں، اسی کے ساتھ پھر اپنے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں۔ تو یہ یعنی کتنا عظیم عمل ہے، ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر خاص خیال رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا نام سنتے ہی ہر امتی کی زبان پر جو ہے وہ درود و سلام کے الفاظ جاری ہو جائیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ قطع تلقی نہ کریں۔ جو بندہ قطع تلقی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یعنی کیسے دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کیا کرتے تھے نا، تو یعنی اس سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں، بھئی جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، ناراضگی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے، ان کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو صلہ رحمی ہے وہ رب کے عرش کے پائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو جو بندہ صلہ رحمی کی بجائے قطع تلقی کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو کوشش کی یہی کیا کریں کہ اپنی یعنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کو بھی خاص جو ہے وہ ترجیح دیا کریں۔ تو ان تمام حدیث کا اگر جو ہے وہ خلاصہ دیکھا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ساتھ آداب معاشرت کو بھی لازم قرار دیتا ہے۔ تو مسجد میں حاضری صرف جسمانی موجودگی نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی اور دوسروں کے احترام کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے بدبو دار جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کا حکم ہے، اور تشہد کے کلمات بندے کو عقیدے کی درستگی اور اللہ کے حضور عاجزی سکھاتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ایمان کی محبت ہے اور تعلق رسالت کا عملی اظہار ہے۔ تو یوں تو نمازی ظاہری نظم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو اسلام عبادت کو ادب سے اور ادب کو ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔